يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا عظمت کبریائی بڑائی مکمل عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت الجلال واحد لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس سارے جہاں کا حقیقی مالک اور خالق اور رازق اور مدبر اور حاکم بھی ہے، جس کے طرف سارے کائنات کی مدد کی پکار حق ہوتی ہے، کیونکہ وہ واحد ایک ہی حقیقی مددگار ہے، پالنہار ہے، مشکل کشا اور حاجت روا اور نافع عباد کی صفات کا حامل ہے، اور اس رب العالمین کے اعلیٰ وسط کے سب اسی کے مدد کے فقیر محتاج بنتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 28 اور 29 کی تلاوت کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام سے اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام دونوں سے ایک معاملہ قائم ہونے کے لیے زمین پر سب سے پہلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت گاہ جو مسجد کے طور پر آپ سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے انہی سے یہ کام کو انجام دینے کے لیے ذمہ داری اور ڈیوٹی دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر باپ بیٹے اس اللہ کے گھر کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس کو قائم کرنے کے لیے اس جگہ پر جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور ان سے یہ دعا آ رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار دعائیں قرآن مجید میں موجود ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بہت سے اسباق اور دلالات ملتے ہیں، اور اس کے اسباق کو انشاءاللہ کچھ نظر اس خطبے میں بھی آئیں گے، کچھ باتیں جو مومن کے لیے بہت بڑی ہدایت کا سرمایہ بن سکتا ہے، اور بہت بڑی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت ابراہیمیہ کا معاملہ چلتے رہتا ہے۔ جب یہ دونوں اس کام کو انجام دے رہے تھے، دعا یہی ہے ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس کام کو قبول کر۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کام آپ ہی کو دیا گیا، آپ ہی کو سونپا گیا کہ آپ سے ہی یہ کام لینا ہے، اور کام کرتے کرتے فرما برداری تو ہو رہی ہے، مگر اس بات کا بھی ڈر ہو رہا ہے کام قبول نہ ہو جائے، کام صرف ایک دنیا کی حد تک رک جائے۔ تو اس لیے مومن بھی جب زندگی میں عبادتوں کو پیش کرتا ہے، اس کو اس چیز کی فکر ہونا ضرور ہے کہ یہ عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں، اس کے واجبات ارکان بخوبی ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ آپ ہر زندگی کے اعمال اور عبادات کے لیے جب وقت اور ٹائم نکال کر دے رہے ہیں، تو اس کو اچھے انجام سے اور بخوبی دے کر اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مکمل کرے، اور پھر اس کے بعد بھی اور اس کے اثناء میں بھی اللہ سے اخلاص کو طلب کر کے اللہ کو مجھ سے قبول کرو۔ تو یہاں پر اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو اخلاص کو تلاش کرتے ہوئے ہمیشہ یاد نہیں کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بعض لوگ اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک فارمیلٹی بن گئی، ایک روٹین بن گیا ہے۔ تو روٹین میں انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ عبادت کر رہا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حقوق کے مطابق اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں۔ نماز کے طور پر آپ سوچئے، نماز سے سلام پھیرتے ہیں، نماز حالانکہ عبادت ہے، اور انسان کو استغفار توبہ وہاں کرنا چاہیے جہاں گناہ ہوا ہے، اور یہاں پر بندہ اللہ کی فرمانبرداری نماز سے فارغ ہوتے ہی پہلا ذکر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفار۔ کیوں؟ کہاں نماز میں کچھ کوتاہی تو نہیں ہوگی، نماز میں غفلتیں، ذہن ادھر ادھر چلا جاتا ہے، خشوع خضوع کم ہو جاتا ہے، بہت سے کبھی پیشیاں آتے ہیں نماز کی حالت میں۔ تو پھر سوچیے عام زندگی میں کتنے کوتاہی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی استغفار توبہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اہل علم ایسا کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی فضیلت کے دن ہے، جیسا آپ اس سے پہلے خطبوں میں سنے تھے، ذی الحج کے دنوں کے
اہمیت کے بارے میں، اس کو صرف میں ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دن مانے گئے، کیونکہ یہ واحد ایام ہے جس میں اسلام کے 5 ارکان بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ آپ کلمہ شہادت توحید کا نعرہ لا الہ الا اللہ کی وحدانیت، تو یہ مہینے کی داخل ہونے سے تکبیرات شروع ہوتی، اور عبداللہ بن عباس ابن عمر بازاروں میں، راستوں میں، گلیوں میں نکل کر تکبیرات بلندی سے کہتے ہوئے جاتے تھے، لوگوں کی تکبیرات کے ساتھ بھی جڑ کر تکبیر کرتے تھے۔ کیوں؟ یاد دہی کرنے کے لیے کہ زندگی میں آئے اللہ کی بڑائی کے لیے اپنی بڑائی چھوڑیں۔ یہ بہت ضروری پیغام ہے کہ اپنی بڑائی کو چھوڑنا، کیونکہ وہ غفلت ہے، اللہ کی بڑائی سے جڑنا یہ ایک ایمان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حاجی جتنے بھی اس مہینے میں، اس دنوں میں حج کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ان کا تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرے سوا کوئی شریک نہیں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی لائق عبادت ہی نہیں۔ کیونکہ زیادہ ہمارے بھائیوں میں ایک بہت بڑی مغالطہ ہوتی ہے، کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں مگر آج تک ان سے پوچھئے کہ کلمہ شہادت کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، تو آج بھی زیادہ لوگ بولتے ہیں شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ایک واحد معبود ہے۔ یہ معنی غلط ہے۔ آپ اگر واقعی حالت روڈ پر اتر کر دیکھیں گے آس پاس میں کتنے باطل معبودات چل رہے ہیں ابھی، تو آپ بول رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت سے معبودات ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ کے سوا، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، کوئی عیسیٰ ابن مریم کی اور کوئی نہ جانے کس کی، اور نہ جانے اولیاء، پیغمبر، سورج، ستارے، چاند، مختلف عبادتیں، معبودات باطل موجود ہیں۔ مگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ کا معنی کہ کوئی برحق لائق عبادت نہیں، یعنی کہ عبادت کا حقیقی مستحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ۔ یہ استحقاق ہے، احقیت ہے کہ بندگی کے لائق اگر کوئی معبود ہو سکتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، باقی کے معبودات موجود ہیں مگر وہ باطل ہیں۔ تو لہذا کلمہ شہادت کی توحید کا نعرہ اور اللہ کی بڑائی ان دنوں میں چلتے ہیں، تو یہ توحید پہلے آ گیا ہے۔ نماز الحمدللہ زندگی بھر نماز ہوتے رہتی ہے اور ان دنوں میں بھی چلتی ہے، اور جیسا کہ زندگی میں کاروباری لوگ اور دنیا کے رول ریگولیشن گورنمنٹس ان کے بجٹ جو لاتے ہیں سالانہ کلوزنگ بجٹ کا، یہ مہینے میں کلوزنگ ہوتی ہے، حساب کتاب بند ہوتا ہے، 150 سال کا نئے سال کا کھاتا شروع ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ذی الحج کا مہینہ 12واں مہینہ ہے اور یہ کلوزنگ اس لیے ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جھانچ کے ریوائز کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ آخری مہینے میں یہ اتنے بہترین اور عظیم ایام دیا ہے، کیا میں نے اللہ کی بڑائی میں سال بھر پوری اچھی محنت کیا، کیا بیوی اللہ مجھ سے ناراض ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے حق میں نے ایسی بڑی گناہ گاری کیا جس کے ابھی تک سزا میرے پیچھے آ سکتی ہے اور اللہ کے سامنے میں شرمندہ ہو سکتا ہوں۔ تو یہ بھی احساس ہوتا ہے انسان کو استغفار توبہ کی طرف۔ تو دوسرا رکن یہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا رکن جیسا کہ میں بتایا کہ کلوزنگ آف دی ایئر، سال کی اینڈنگ میں لوگ اپنے حسابات کلوز کرتے ہیں، اور بہت سے سلف میں اپنی زکوٰۃ کو یہی دنوں میں نکالا کرتے تھے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا ٹائم ایسا کوئی مقرر نہیں، زکوٰۃ مال وصولنے کا جب بھی نصاب ہو گیا، وقت ہو گیا 1 سال کا، تب بھی نکال دینا ہے۔ مگر اس ایام مبارکہ میں زیادہ اس کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ، جو اس کے اندر بڑا منافع اور بے گنا زیادہ اجر ہوتا ہے، کیونکہ اس دنوں میں خیرات صدقات رمضان سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں، الا لیلۃ القدر کے علاوہ۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائے اور یہ اللہ کی بڑائی کے بنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ روزہ بھی ماشاءاللہ نفلی روزے رہتے ہیں، کیونکہ بہترین اعمال جتنے صالح اعمال کر سکتے ہیں کریے۔ پھر توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ 5 چیزیں ان دنوں میں آنے سے یہ دنوں کی آمد اور اہمیت بہت بڑھ گئی، اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام
یہ دنوں کے اعمال میں گنے جاتے ہیں. لہذا آپ اور ہم تھوڑا سا ایک چیز کا جائزہ لیں کہ اگر خیرات صدقات میں، نیک کاموں میں، فرما برداری میں، اطاعت گزاری میں کچھ زیادہ آپ نے عمل نہیں کر پایا اور اچھے نیکی کرنے والے لوگ کے قافلے میں کمپٹیشن آپ نے نہیں لگا سکا، تیزی سے نہیں دوڑا، تو کم سے کم استغفار اور توبہ کرنے کی لائن میں پیچھے مت کر کے آگے رہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ہم کو یہ بہت بڑی اہمیت والی چیز دیے ہے کہ استغفار مومن کے لیے اس کے گناہ خطایا کفارہ اور معاف کرنے کے لیے اللہ رب العزت تیار ہے. مگر معافی لے کر آنے والا، توبہ پیش کرنے والا وہ غافل ہے تو پھر کیا کرے؟ اس لیے انسان کو جیسا زندگی کے حالات کی تجزیہ کرتے ہوئے اور فکر کرنا، کمانا دھمانا، ذمہ داریاں نبھانا، تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کی ہوتی ہے. اور اس کو آپ نے اور ہم نے کتنا نبھایا اور کتنی کوتاہی کی اور اس کوتاہی کو کتنا تلافی کرنے کی کوشش کیا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ مومن کی بڑی فکر اور سوچ ہوتی ہے. چلے چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. حج کے مناسک جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو آپ سنتے ہوئے پریشان ہو جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے ارتحال ہو کر تقریباً 3,000-4,000 سال تو ہو گئے، مگر ان کی ایک دعا تھی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ آخری زمانے تک بھی ذکر خیر میرے جو بھی راستے تیری وحدانیت میں تھے، کیونکہ وہ بھی ان کا مشن، ان کا مقصد زندگی میں صرف اور صرف اللہ کی توحید اور وحدانیت کی علمدار تھے، اور اس کی بخوبی قربانیاں دیتے ہوئے اور بہت سے امور اور تکالیف کو اٹھاتے ہوئے بہترین مثال اللہ تعالیٰ کو وعدہ پسند آ گئی. کیوں نے ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا آپ پچھلے جمعے کے خطبے میں سنے ہیں کہ قربانی کے احکام اور مسائل، اور قربانی اصل میں کس چیز کی ہے؟ قربانی وہ جانور کی نہیں، قربانی آپ کے نفس کی ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام اولاد سے محروم ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر گزر گئی اور اولاد نصیب نہیں ہوئے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بشارت اور اولاد نصیب کیا، اب یہاں پر امتحان بہت بڑا اور بھاری آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد سے جو خواہش اور ترس اور تمنا سالوں سال بے تابی سے انتظار میں تھے، جب اولاد نصیب ہوئی، امتحان سب سے بڑا آیا کہ کیا اولاد کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ نہ ہو جائے. حکم آیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کا ذبح کرنے خواب کے ذریعے. قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے مجھے خواب سے حکم آیا کہ میں تیرا ذبح کروں. یہاں پر ایک ایمان والوں کی تسلیم کرنے والوں کی عظمت اور اہمیت آتی ہے. جو بندے اللہ کے حقوق کے اندر بہانے طلب نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ کام چور بولتے جس کو، وہ کام چھوڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کو تعویلات لاتا ہے، اس کے لیے مختلف فتاوے ڈھونڈ کر اپنی آسانی اس کے اندر بھی تلاش کرتا ہے. یہ یہودیوں کی خصلت اور بنی اسرائیل کی صفت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی. تو یہاں پر والد صاحب نے اپنے بیٹے سے فوراً کہہ دیا کہ مجھے حکم آیا ہے انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو آپ دیکھیں یہ حکم آیا ہے اللہ کی جانب سے. ابراہیم علیہ السلام کو جواب فوری ملتا ہے بیٹے سے. کیا بیٹے نے کہا جب اس کی جان خطرے میں، اب جان جانے کا معاملہ آ گیا ہے، گلا کاٹنے کا معاملہ ہے، ایک چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، اتنا آسان جیسا ہم سنتے ہیں قصہ کہانی کے طور پر نہیں. یہ حقیقت میں ایک بہت بڑے دل کے اوپر کس طرح گزرتی ہے آپ سوچیے. کیا بیٹے نے ان کو جواب دیا کہ ابا جان آپ کا خواب پکا ایسا ہی تھا، وہی تھا، کہ کچھ اور چیز خوابوں کی تعویل نہیں طلب کر، اور یہ بھی نہیں کہے کہ ابا جان شاید خواب کا کچھ اور مطلب ہے، اللہ سے پھر سے پوچھیے، چیک کریے، کنفرم کریے. نہ بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان ٹھیک ہے، آپ کی پرورش سے تو میں زیادہ دور تھا، میری امی نے مجھے پالا پوسا سب کچھ کیا، میں بس ان سے گلے مل کے آ جاؤں، وداع کر دوں.
اتنا تک نہیں وہ ماں نے ایسی تربیت کی ہے اس بیٹے کو کہ اللہ کا حکم آ جائے تو فوری سپرد ہو جائے. کسی کی سننا نہیں. جب اللہ کی بڑائی کا معاملہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرے اور اس کے آگے جھک جائے. یہ مومن کی صفت ہے اور یہی خاصیت ہے کہ اللہ کا حکم جب آتا ہے, رسول کا حکم آتا ہے تو مومن کی دو صفتیں فوریت میں آ جاتی ہے کہ اطاعت اور فوریت. اطاعت کریں گے مگر فوری ٹائم پہ, پہلے وقت میں اور امیڈیٹلی. ایسا نہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بیٹا, باپ پیاسا ہے, ماں پیاسی ہے, پانی دے, ٹھیک ہے دوں گا, فکر نہیں کرنا, بیٹھا رہا اس میں دوں. تو یہ وقت سے نکل جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں. اس لیے زندگی آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے جس میں آپ کو اپنے نیک صالح اعمال اللہ کی ذمہ داریاں بیٹیوں کو نبھانے میں آپ بخوبی اپنی بندگی کو سچائی کے ساتھ بتائیے, کیونکہ آپ کا اعلیٰ مقام کدھر ہوتا ہے؟ واسجد واقترب. جتنا اللہ کے سامنے جھکے گے اتنا اللہ سے قریب ہو جائے, یعنی کہ اپنے خواہشات کو بھی نیچے رکھیے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں حکم سنتے ہی فلما اسلما, دیکھیں یہی ہے اسلام, جب دونوں اپنے آپ کو حوالے کر دیے ہیں اس حکم کے, وتلہ للجبین, پیشانی ماتھے کو بلکھا دی اس طرف تاکہ چاقو نہ دیکھے اور گلے پہ فوری رکھ دی ہے. اب آپ کو انداز نہیں کہ یہ فوریت کا عالم کس طرح ہے اور کتنا تیزی سے اس دونوں نے حکم کو عمل میں لے آیا. فلما اسلما وتلہ للجبین. تو آپ کو معلوم اگر کوئی انسان قریب ہے, آپ اس کو کچھ پیسے دے کر کچھ کام سے بیچتے ہیں اور پھر آپ کے ذہن میں کچھ کام یاد آتا ہے, اس کو بلانا ہے اور وہ کافی دور نکل چکا ہے, تو آپ کو کیا کرنا پڑتا؟ اس کو پکارنا پڑتا زور آواز سے, بڑی آواز سے, تاکہ وہ سن کر دل پلٹ کے آئے تو باقی کی چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے بتانے کے لیے. یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فوریت اتنی تیزی سے ہو گئی کہ ابراہیم بیٹے کو لٹا دیا, چاقو بھی رکھ دیا اور چلا بھی دیا. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَنَادَيْنَاهُ, ہم نے ان کو پکار لگایا. کیوں؟ سبقت اور تیزی عمل میں اتنی آ گئی کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے ایک جانور کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھیجے ہیں, اور وہ جبریل جب اس جانور کو لے کے اتر رہے تھے وہ صرف ایک ہی بلندی آواز سے چل رہی تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی نہیں, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہاں وہاں تلاش کرتے تو دیکھتے ہیں کہ جبریل کچھ اور چیز کو لے کر آ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ, یہ کیا ہے؟ جبریل کی تکبیرات چلتے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل کو سرکایا گیا, اس جانور کو رکھا گیا. سبحان اللہ, یہی تکبیرات آپ ہم کرتے ہیں, عید کے تکبیرات سنتے ہیں مگر یہ قربانی کا جذبہ کم رکھتے ہیں. سبق لینا ضروری. عبادت کا معاملہ کوئی بے بیس نہیں, بیس اور بنیاد اس کا کچھ بڑا سچا اور مضبوط رہتا ہے جس میں آپ کے اخلاقیات, آپ کے ایمانیات بہت ترقی پہ بلند ہوتے ہیں. ہماری دنیا کی مثالیں یہی انبیاء اور نیک صالحین ہیں جس کے اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا کو پسند کیا اور حج کے درمیان ان کے ہی نسک اور مناسک کو قبول کر کے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا, اے اللہ اس وطن کو, اس جگہ کو امن و امان سے بسا, وارزق اہلہ, اور اس کے رہنے والوں کو اس جگہ پہ من الثمرات, بہت سے ثمرات یعنی کہ ہر قسم کے پھل. تو وہ زمین کھیتی باڑی کی نہیں, کچھ اناج نکلنے والا نہیں, صرف کچھ کھجور نکل سکتے, وہ بھی پتھری علاقے میں نہیں نکلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا. اور بھی دعا کیا تھی, وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ, لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کو آنے کی ترس اور محبت اور لگاؤ اور شوق اور جذبہ پیدا کر دے اللہ, تاکہ اس جگہ آباد ہو جائے تیری بندگی اور عبادت سے. معاملہ یہ نہیں کہ میں نے اللہ کے گھر کو بنیاد بنایا, دیوار ٹھہرایا, پھر اس کو ویسا ہی معطل کیا جیسا کہ آج کل کے مختلف لوگ اپنے مساجد بناتے ہیں مگر مساجد کو صرف ایک نماز کے حد تک ہی محدود کر دیے.
نہ اس سے کچھ خیر کی دعوت پہنچتی ہے، نہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، نہ لوگوں کو کچھ ریلیف یا سوشل ورک وہاں سے امداد ہوتی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد ایک پورا ادارہ ہے جو سوسائٹی کو جڑا کر ہر بھلائی نیکی میں، ہر امداد میں، ہر قسم کے اعمال ہوتے تھے تو مسجد کے ذریعے سے ہوتے تھے. آج انہیں ابراہیم علیہ السلام کو بنیاد ڈالے مگر پسند کرے کہ وہ بنیاد اور آباد ہو اللہ کی بندگی سے تاکہ اس کا اجر اور نیکی ثواب چلتے رہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. کیا ہے دعا؟ جو ابھی آپ نے اور ہم نے سنا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے ہی ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو بھیج دے جو ان کو کتاب بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے اور ان لوگوں کو دنیا کی گندگی سے پاکیزہ کر کے تیری بندگی مل جائے. یہ دعا ہو کر 4000 سال ہوا، اس کے کئی ہزار سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس سے ایک سبق ہے کہ آپ زندگی بھر جب بھی دعا کرتے تو فوری دعا بھی ہونا بول کر نہیں. دعا کبھی آپ کے لیے بہتر ہے تو اسی وقت ہوتی، بہتر نہیں ہے تو اس وقت میں ہوتی جس وقت آپ کے لیے بہتر ہے. اجرت بازی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو تسلیم کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بھلائی مجھ سے بہتر جانتا ہے. پھر وہاں پر مکہ کے عبادت میں جب بھی عمرہ حج کو لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ جاتے آتے ہیں اور پھر وہیں پر یہی زمزم کا پانی بڑی خوشی اور یعنی کہ ایک عظمت اور احترام کے ساتھ اس کی اہمیت جانتے ہیں، آ کر بانٹتے ہیں. یہ سارے چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ یہ لوگ کی فوریت کی ادائیگی کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر ماں ہاجر نے اپنے بیٹے کو ایسی تربیت دی ہے جو ان کے والد کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہاں چھوڑ دو اور سیدھا نکل دو. اور ابراہیم علیہ السلام ایک ابھی نو مولود نونہال بچہ ہے، گود میں ہے ماں کے، اور وہ ایک خاتون ہے، ضعیف عورت ہے جس کو ایک جگہ پر جہاں پر چھوڑتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے انی ترکت ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے بیوی بچے کو ایک ایسے وادی میں چھوڑ دیا، ویلی میں جہاں پر کوئی زراعت نہیں، درخت ہی نہیں. ہاں عند آپ کے بیت کے گھر کے طرف جو جگہ آپ نے تعین کیا ہے پروردگار، تو کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، یہ جگہ اللہ کی بندگی عبادت کرنے کے لیے ہے، لوگ کو یہاں پر آنے کے یہ مقصد سے قائم کیا گیا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، یہ قبلہ ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے کہ توحید کے طرف توجہ کرو اور اتباع رسول اور ملت ابراہیمیہ کی حنیفیت کو اپناؤ جس میں شرک ذرا بھی قریب تک بھی نہیں آ سکتا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم چلنا یعنی کہ زندگی میں قربانیاں دے کر اپنے دل کو، نفس کو نیچے رکھنا، اللہ کی بندگی کو اور اللہ کی جو فیصلوں کو تہ دل سے، خوشی دل سے لے کر عمل میں لینا، یہ مومن کی بہت بڑی کامیابی اور کامرانی صفت ہے. آخری بات اس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وَيُزَكِّي ہے دعا میں کہ ان کو تزکیہ نفس کرے. تزکیہ مطلب کہ دل کی لگاؤ، گندگی، گناہ، خواہشات جو حرام ہے، جائز نہیں، اس سے باہر کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اللہ کی بندگی میں وہی زندگی کا نصب لائے اور وہی مقصد زندگی کا بن جائے جس کے اندر آپ کو ہماری کامیابی جڑتے رہے. پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا کر رہے تھے، صحابہ کرام کو یہی کہے خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک طور طریقے مجھ سے لے لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاہد میں 20 سال کے بعد آپ سے مجھے ملاقات ہونے کا موقع نہیں ہو سکتا. تو وہاں پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج میں موجود تھے اور سارے مناسک طریقہ سیکھ لیے، تو حکم یہی ہے نماز میں بھی صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگ نماز اسی طرح پڑھو جیسا مجھے دیکھتے ہیں پڑھتا ہوں. ہر کوئی اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہے، عبادت ہے، وقف ہے، کوئی چیز اپنے سے کرنا نہیں جب تک کہ دلیل آپ کے سامنے نہیں موجود. پھر آخری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرفہ کے دن کے خطبے میں بہت بڑی نصیحت، بڑی وصیت امت کو کی. میں امید اور خواہش کرتا ہوں کہ آپ لوگ انہی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو، اس پیغام کو، اس خطبے کو جو مختصر سا ہے مگر بہت جامع کلمات اور بڑی زندگی کے احکام اور ہدایات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے،
اور مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق اور کس طرز زندگی جینا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں بتایا کھلے انداز سے. یہ چیز ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت اور وصیت ہے جو اپنے اولاد کو بھی بچوں کو اپنے خود کو اصلاح کے لیے سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے بعد اور وہاں کے دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آیت نازل فرمائے الیوم اکملت لکم دینکم, آج نے میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر چکا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور میری پوری نعمت آپ تک پہنچ گئی. یعنی کہ دین اسلام عمل طریقہ کیسا ہونا چاہیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور یہی دین اسلام سے اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میں اس دین اور اس طریقے سے میں راضی ہوں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی نقش قدم آپ کو چلنا ہے, کوئی زیادہ نہیں, کوئی کمی پیشی نہیں. اس لیے منہج سلف صحابہ کرام کا منہج اور اقتداء ان پر چلنا یہ دین کی ایک بہت بڑی فریضت ہے کہ قرآن اور سنت کو لے چلے صحابہ کرام کے فہم سے, عقیدہ ایمان کو لے چلے صحابہ کرام کے فہم سے, اور زندگی کے معاملات بھی وہی شریعت کے احکام کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور لوگوں نے عمل کر کے ایک نمونہ بنایا ہے. لہذا یہاں کی سب سے بڑی اہمیت والی بات ہے کہ زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے نا آپ کا ہونا, اور یہی عبادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں جب یہ خطبہ دیے تھے آخری کے جملوں پہ میں یہ آپ کو نصیحت کر رہا تھا کہ آپ دیکھو, آپ پڑھو, اور سنو اور سکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الا انی قد بلغت اللہم فاشهد, اے اللہ میں نے آپ کا پیغام پورا پہنچایا تو تو گواہ رہے ان سب پر. انگلی اوپر اٹھا کر ان کی طرف توجہ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فلیبلغ الشاہد الغائب, تم میں سے جو آج یہاں گواہ ہے موجود ہے اس کو چاہیے کہ یہ پیغام جو غائب ہے, جو نہیں دیکھے نہیں سنے, تم تک پہنچائیے. اس لیے آپ کو پڑھنے کے لیے ہدایت ہے. اور جب یہ آیت آئی تھی صحابہ کرام میں ایک عجیب مفہوم ہے, عجیب منظر ہے. یہ یہودی لوگ آ کر عمر بن الخطاب کو کہتے ہیں عمر تمہارے پاس ایک ایسی آیت نزول ہوئی ہے, اگر ہم یہودیوں کے قوم میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کون سی آیت کے بارے میں بولے تھے؟ تو لوگ یہ آیت کا ذکر کریں الیوم اکملت لکم دینکم, مکمل ہوا ہے دین. تو حضرت عمر بولے کہ یہ تو ہمارے لیے عید کا دن ہی تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عرفہ کا بھی دیا اور عید کا دن ہی ہے, اور ہم تو عید ہی مناتے ہیں پہلے سے شریعت میں. جب یہ آیت اتری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے, خود دل دکھا کر روتے تھے. صحابہ کرام پریشان آ کر کہتے ہیں یا ابا بکر اتبکی وقد اتم اللہ هذا الدین, اے ابو بکر یہ کوئی رونے کا موقع ہے؟ اللہ تعالیٰ دین مکمل کر رہے تو خوشی کا موقع ہونا چاہیے کہ دین پورا آ گیا ہمارے پاس. تو ابو بکر کی رونے کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں. وہ کہتے تھے ما دام قد كمل مسعي, کیا جملے کا معنی ہے کہ ہم جب تک قرآن اترتے آ رہا تھا, احکام آ رہے تھے, تو ہم انتظار کر رہے تھے کون سی آیت کون سا حکم آئے گا, چڑھتے رہیں گے. کبھی یہ آیا تو اس کو یہ عمل کریں, اس کو آیا یہ کریں. تو اب پہاڑ کی اونچائی پہ ہم پہنچ گئے آخری چوٹی میں. تو حضرت عمر کہتے ہیں جب پورا مکمل ہو گیا اب لوگ اتار پہ آئیں گے, کمی پیشی کرنا شروع کریں گے. یعنی کہ دین مکمل ہونے پر انسان سب سے اونچائی پہ آ گیا, اب باقی کا راستہ اتار کا ہوتا ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں الفاظ فرمائے تنقض الاسلام عروة عروة, اسلام کی زنجیر کی کڑیاں لوگ اس کو توڑتے رہیں گے, کھولتے رہیں گے ایک کے بعد ایک. پہلی چیز چھوڑیں گے اللہ کے فیصلے اور حکم کو توڑیں گے, اور آخری چیز نماز کو چھوڑیں گے. یہ بہت دور اندیشی کی سوچ صحابہ کرام کے قرآن کے آیاتوں کے ساتھ اپنے دل احساسات کو لے کر جینا, یہ مومن کی زندگی کے بہت بڑا اہم رویہ ہے اپنی کتاب کا حق ادا کرنے. لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارا دعا کرے اور کوشش کرے کہ اللہ کی صحیح بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس کے خواہشات اور دنیا کے خواہشات سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری جو کچھ کوتاہی اور غفلتیں ہوئے گناہوں میں اللہ کو غفور رحیم ہے, ہماری مغفرت فرما دے. اللہ تیری بندگی کرنے والے ہم سے علاوہ بے حساب بندے ہیں, اور ہمارے لیے معاف کرنے کے لیے تیرے سوا کوئی رب نہیں. تو ہمارے گناہوں کی درگزر فرما دے, جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. اللہ کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه